میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، یدعم علی عصاہ، لکڑی کے اوپر یوں ٹیکتا ٹیکتا میرے نبی کے قریب پہنچا، آ کر کے کیا کہتا ہے، کائنات کے امام آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں معافی مانگو رب معاف کر دے گا، لیکن میں ایک مسئلہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی، میرے اگر آپ جرم دیکھنا چاہتے ہیں، میں اپنے جرم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر مجھے جواب دینا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اسلمتا، تو نے اسلام قبول کیا۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ آج انسانیت اس طرف نکل چکی ہے کہ جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور ہم چند گنے ہوئے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں اور باقی چیزوں کو جرم یا گناہ تسلیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دینے کو بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ عبادات کے چھوڑ دینے کو ہم جرم نہیں سمجھتے۔ نماز کو چھوڑنا ہم اسے گناہ نہیں مانتے، روزہ نہ رکھنا ہم اسے جرم نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کا نہ دینا ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، حقوق العباد کا خیال نہ کرنا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، دوسروں کا حق کھا جانا ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، ماں پر تول میں کمی بیشی کرنا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی سے کام کروانے کے بعد اس کی مزدوری کو ادا نہ کرنا ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، دھوکہ دینا ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بھائی آج اس سے اتنے پیسے بٹور لیے، اس کو پتہ نہیں چلا،
آج ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اس کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کسی مسلمان کا حق کھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے حق کو کسی بھی طریقے سے لے لیا جائے تو یہ بالکل میں نے درست کیا، میں نے ٹھیک کیا۔ اوپر والے اسپیکر کی آواز کم کرو، میں نے بالکل درست کر دیا۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب کسی کا حق کھا لیا جائے، دوسروں کے حقوق پامال کر دیے جائیں تو رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے ان کے اسباب یہی تھے، دھوکہ دینا، دوسروں کے مال کو کھا جانا، عدل انصاف نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں آج اس امت کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ایک پیغام ہے، اگر ہو گیا ہے تو اللہ سے ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دیتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ بننا۔ بعد وہ احباب جو صبح شام جرم کرتے ہیں اور اب وہ اس ڈٹھائی سے کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی معافی ملنی ہے، اب ایک صحیح تو دو بھی صحیح، اپنی دنیاوی زندگی تو ہم بنا لیں، پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا، آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ لگا کر کے گئے تو خود بھی مجرم، بچوں کو بھی مجرم والا راستہ دکھا کے گئے۔ جبکہ قرآن تو دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، رب کی رحمت وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بندہ اپنے آپ کو اس وقت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا، وہ وحشی جس نے قتل کیا تھا، وہ اتنا پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کہ ایک دن اس نے پیغام دیا، اللہ کے رسول آپ تو مجھے یہ دعوت دیتے ہیں کہ میں آپ کے دین کی طرف آ جاؤں، لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے جس نے مومن کو قتل کیا، جس نے بدکاری کی، یلقا اسامہ ویضاعف لہ العذاب، اس کو تو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو عذاب ڈبل دیا جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ معاملات میرے ساتھ پھر کیسے بنیں گے؟ رب کائنات نے قرآن نازل کیا اور یہ بتا دیا اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ بندہ جس نے رب سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اچھے اعمال کیے۔ یہ پھر کہتا ہے کائنات کے امام میری تو ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی ہے، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول میں اس سے اور وضاحت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا فلا ادری یغفر لی ام لا، مجھے نہیں پتا میرا رب مجھے معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ پھر رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
رب کہتا میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو بتلا دیجئے، جو مجھے ماننے والے ہیں ان کو بتلا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنا جائے۔ جب آپ اللہ پہ امیدیں باندھ لیتے ہیں، میرا رب کہتا پھر میں یہ پرواہ نہیں کرتا کتنے کوئی جرم لے کر کے آیا ہے، میں تو پھر اس انداز سے اعلان کرتا ہوں، زمین و آسمان کے برابر لانے والے گناہ والے بندے کو بھی کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں جب رب کو تو نے پہچان لیا۔ جب بندہ اس امید کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا تو معاف کرتا ہے۔ کبھی جرم پہ ڈٹنا نہیں چاہیے کہ یہ جرم ہو گیا ہے میں اس پہ لگا رہا ہوں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ جرم کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے، جرم گناہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے، پھر سستی اپناتا ہے، عبادت میں بھی آگے بڑھنے میں بھی ہر معاملے میں وہ سستی اپناتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہمیں بتلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سعداء، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالے سیاہ کا نقطہ ہوتا ہے، جب یہ نقطہ لگتا ہے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ فَاسْتَغْفَرَ، جب یہ بندہ معافی مانگتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَتُبْ، اگر معافی نہیں مانگتا، اس کا دل صاف نہیں ہوتا، معافی مانگ لیتا ہے دل صاف ہوتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ گناہ پہ گناہ اور دل سیاہ ہوتا ہے۔ جب یہ دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہی میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا الرانا کلا برانا علی قلوبہم، قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جرم کرتے کرتے ایک سے زیادہ دوسرا جرم اور جرم ہے، وہی جو کبھی نماز پڑھتا تھا پھر نماز کو چھوڑتا ہے، کہتا ہے اب مجرم تو بن گئے، جہاں تھوڑی سی غلطی کی اب بڑی بھی ہوگی تو ایک بات ہے، کہتا ہے جہاں ایک گھونٹ پی لیا اب گلاس ہی دے دو اب کوئی بات نہیں ہے، پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ رب سے معافی مانگ لے، اور جب یہ رب سے معافی مانگتا ہے تو رب تانا نہیں دیتا، رب تو کہتا ہے آؤ آؤ میری طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، آؤ لوگو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری نصرت بھی نہ کی جا سکے۔ جب عذاب آتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر کسی کی مدد نہیں پہنچتی ہے، اور اس سے پہلے جب بندے گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں تو رب کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ معافیاں مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں جرم کر کے، میرا رب ان کو عذابوں میں مبتلا نہیں کرتا، میرا رب ان کو عذاب نہیں دیتا، میرا رب ان کے اوپر پھر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آج اس دور میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ نا امیدی نہ باندھیں،
لیکن معافی کا طریقہ ہے، ہم توبہ کریں تو پختہ کریں، آج سے پہلے جو گناہ ہو چکا آئندہ توبہ کریں، کسی کا حق کھا چکا اس کے پاس جا کر کے کہے بھائی مجھے دنیا میں معاف کر دے۔ 3 قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک قاتل اور مقتول کے درمیان ہونے والے معاملے میں اس کے ورثاء کا حق ہوتا ہے، اور تیسرا جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے۔ یہ 3 ایسے حقوق ہیں، معافی مانگیے۔ پہلا حق، رب معاف کرنے پہ قادر ہے، جس نے قتل کیا جس کا مقتول ہے اگر ورثاء کو دیت دی انہوں نے معاف کر دیا تو یہ دنیا میں معاملہ حل ہے، اور تیسرا قیامت کے دن وہی بندہ اپنا سر لے کر کے سامنے آئے گا، کہے گا اللہ جی پوچھ اس سے لما قتلتنی، مجھے اس نے قتل کیوں کیا تھا۔ آج پھر وفا کا دن ہوگا، آج پھر بدلے دینے کا دن ہوگا۔ آج اگر دنیا میں رب سے تائب ہو کے پختہ معافی مانگ کے گیا ہوگا تو یہاں رب اس پہ رحمت کرے گا، اور اگر دنیا میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، جس کا حق بھی کھا لیا، مال بھی کھا لیا، سب کچھ کھا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اپنی نیکیاں ختم ہوں گی تو اس کے جرم اس پہ ڈالے جائیں گے۔ یہ معاملہ بھی قیامت کا دن ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا میرا رب اس کو اس دن سینگ عطا کرے گا، وہ بدلہ لے گی، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جرم ہو چکے، غلطیاں ہو چکی، دنیا میں معاملہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب معافی مانگیں گے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ توبہ توبہ، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر رب سے معافی مانگنا کثرت سے پایا گیا، اس بندے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، میرا رب اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگا کرو۔ آپ تو اپنے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، رب معاف کر کے اپنی نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے یہی پیغام دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا رب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، یدعم علی عصاہ، لکڑی کے اوپر یوں ٹیکتا ٹیکتا میرے نبی کے قریب پہنچا، آ کر کے کیا کہتا ہے؟ کائنات کے امام، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں معافی مانگو رب معاف کر دے گا، لیکن میں ایک مسئلہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی، میرے اگر آپ جرم دیکھنا چاہتے ہیں، میں اپنے جرم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر مجھے جواب دینا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، اسلمتا، تو نے اسلام قبول کیا۔ آگے سے کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، پہلے کی بات تو پہلے کی تھی، ابھی بھی اعلان کرتا ہوں، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ سنا نا، اس کی کیفیت بھی دیکھی، اتنا بوڑھا ہے، سقط حاجباہ علی عینیہ، اور یوں آنکھیں
اوپر اٹھا کے سوال کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا میرے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول بات پھر سننا، اینا فجراتی و غدراتی، میرے اتنے جرم ہے زمین سے لے کے آسمان تک، نظر ڈالتا ہوں میرے ہی جرم نظر مجھے آتے ہیں، مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا، جتنے دنیا کے جرم سب میرے پاس موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا جا میرے اللہ نے معاف کر دیا، سارا کچھ معاف کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا پلٹ جا تفعل الخیرات، آج کے بعد نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہنا، حسنات حسنات کرتے رہنا۔ ولما واللہ جب واپس مڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لما واللہ یقول اللہ اکبر اللہ اکبر، مڑتے ہوئے کہتا ہے اللہ جی میرے گناہ بڑے تھے لیکن تو سب سے بڑا، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ما زال یکبر حتی یتوارا، تکبیر کہتا رہا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں پتہ چلا کہ بندو جرم ہو سکتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ملتا ہے، بندے کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وہ بندہ موت کے وقت جس نے بخاری کی روایت اپنے بچوں کو جمع کرنے کے بعد کہتا میرے بیٹو مجھے ایک تم سے بات کرنی ہے، میرے اعمال اپنی جگہ پہ میں نے تمہیں صحیح راستے پہ تو لگایا، لیکن بات یہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو میری راہ کو الگ الگ باہوں کے اندر بہا دینا، ہڈیوں کو سمندر میں ڈالنا، میری راہ کو ہواؤں میں اڑا دینا، یہ تم نے کام کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد اس سے سوال کرے گا لما فعلت ذا، میرے بندے بتا تو نے اس لیے تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ آگے سے جواب دے گا من خشیتک یا رب، اللہ جی تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا، مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے جمع کر کے مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ اللہ جی میرے دل کے اندر یہ بات تھی، میں اس لیے تجھ سے ڈر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا رب سے معاف کر دے گا، جا پھر اگر تم مجھ سے ڈر کے مجھ پہ اتنی امیدیں رکھتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنا کر، اللہ کی رحمت سے نا امیدیاں اپنے دل کے اندر نہ لے کے آیا کر۔ گناہ کرنے کے بعد یہ عقیدہ بنا لیا کہ رب معاف کرے گا، پھر نیکیاں کرتا چلا گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ کہتا ہے جس سے میں نے منع کیا تم رک گئے، پہلے نہیں پتا تھا آج پتا چلا، اس سے ہٹ گئے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم تجھے اعلیٰ مقام اعلیٰ ٹھکانے پہ جا کر کے تمہیں جگہ عطا کریں گے۔ اور بندے وہ جو صدق کے دل سے جب معافی مانگتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ دلائل موجود ہیں کہ میرا رب 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ معاف کرنے والا رب ہے، 100 بندوں کا قاتل، امید یہ ہے، رجا یہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، یہ کہتا ہے کہ پھر اگر میرے رب کا معاملہ ہے مجھے معاف کرے گا۔ 100 کو قتل کرنے کے بعد بھی چلا ہے، کہتا ہے جس سے مجھے حق ملے گا
وہاں پہنچوں گا، معلوم کروں گا۔ اب نکلا ہوا چلا ہوا، راستے میں موت آ گئی۔ دونوں قسم کے فرشتے، جنتی بھی جہنمی بھی، دونوں آ گئے۔ انہوں نے کہا 100 بندے قتل کیے، اب یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ دوسروں نے کہا یہ معافی مانگ کے اللہ پہ امید لے کے چلا ہے، یہ جنتی ہے۔ کہا اچھا، لڑائی ہو گئی، 40 میرے رب نے بھیجا، جاؤ زمین کو آرڈر کرو، معاف کرو جس قریہ میں جا رہا ہے جہاں اہل توحید ہیں۔ صحیح مسلم کی الفاظ کہ جہاں اہل توحید ہیں، اہل عقیدہ ہیں، ان کی طرف جا رہا ہے تو بھائی یہ جنتی ہے اگر اس کے قریب ہے، اگر جس بستی سے نکلا ہے اس کے قریب ہے تو یہ جہنمی ہے۔ جب معاف کرنے لگے، میرے نبی نے فرمایا قد بسط اللہ الارض، اللہ نے زمین کو آرڈر دیا، زمین سکڑ جاتی ہے۔ جہاں جا رہا تھا اچھا نظریہ لے کر کے جا رہا تھا، میرے رب نے اس کے قریب کیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اچھا نظریہ، اچھا عقیدہ، اچھی امید سے نتائج یہ ملتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ بھی جنت میں چلا گیا۔ جا رہا تھا وجد شوکۃ فی الطریق، راستے میں کانٹے دیکھے تھے، کہا اللہ نے موقع دیا یہاں سے دوبارہ گزروں گا، یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا دوں گا۔ اس بندے کو موقع دوبارہ نہیں ملا، نیت اچھی، عقیدہ اچھا، نظریہ اچھا بنا لیا کہ میں مسلمانوں کی تکلیف دہ چیز کو دور کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے اللہ کے بندو، آج پیریڈ، آج ٹائم، ہم اپنے رب سے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے بعد نیکیوں کی طرف آ جائیں، اور جب نیکیاں کی جاتی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے نیکیوں میں بڑی نیکی جو اللہ نے شمار کی عقیدے کے بعد، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، جرم ہو جائے اللہ سے نماز کے ذریعے معافی مانگے، آ کر کے کھڑے ہو جائیں، رب سے کہہ دیں اللہ جی غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ آ کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب کبھی سمجھا سوچا؟ اللہ اکبر، سلنڈر ہو گئے، اب ہمارا کوئی بس تیرے سامنے نہیں ہے، یہ رفع الیدین اسے آپ معمولی مت سمجھیں، اسے مکھیاں مارنا مت کہیں، اللہ سے ڈر جائیں کہیں رب کی پکڑ نہ آ جائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اب تیرے سامنے ہم بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارا، جو ہے وہ تیرا ہے، تیرا آرڈر ہے، تم یوں کرتے ہو، رب آسمان پہ تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ۔ پھر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ملائے اعلیٰ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اس عظیم نیکی کو ہم لوگوں نے معمولی بنا دیا ہے، اور اس نیکی کو جب ہم چھوڑتے ہیں، اتنا بڑا یہ گناہ اور جرم ہے کہ یہ تفریق کرتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ فرق دیکھیے، کریں تو اس جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہائے ہائے، یہ محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ۔ حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ابو جہل کے ساتھ۔ حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نمرود کے ساتھ۔ پڑھنے والے ہیں تو میرے نبی کے اصحابہ کے ساتھ ہیں،
نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم جسے ہم معمولی سمجھ کے، جو کھیل میں لگا ہے وہ کھیلتا رہتا ہے، جو کام میں لگا ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کام پہ جانے صبح اٹھتا ہے تو 2 سجدے دے کے نکل جاتا ہے۔ خدارا رواجی سجدے، روازی نمازیں، دکھلاوے کے سجدے، دکھلاوے کی نمازیں، اماں اور ابا اور پڑوس کو خوش کرنے کی نمازیں ترک کیجئے اور وہ نمازیں پڑھیے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے آئی ہوئی مشکلات بھی رب ان نمازوں کے ذریعے کیسے ٹالتا ہے۔ آج پیغام عام ہے کائنات کے لوگوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نماز پڑھیے۔ آئے ہائے، نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بنجر زمین آئی حصے میں، قرض بڑا ہے، بنجر زمین ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، گئے وضو کیا، وہیں پہ نماز جا کر کے پڑھی، نماز کے بعد دعا کی تو وہیں سے پانی نکلتا ہے، وہیں سے باغیچے بنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پیغام دیتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار، اٹھیے نماز کی طرف، صبح شام رات نماز پڑھیے۔ اور اس کو کیا کہا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس طرح کی نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ سے آ کر کے معافیاں مانگتے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا، جرم ہو گئے لیکن آج کیا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا، آؤ اللہ سے آ کر کے معافیاں مانگیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا جرم ہم چھوڑتے ہیں، قیامت کا دن ہو اور اس وقت اس موقع پہ جو آج سجدے کے لیے نہیں جھکتا، جو رکوع کے لیے نہیں آتا، غور کرنا قرآن کریم کی اس آیت پہ۔ اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھنا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن میرا رب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا کے آرڈر کرے گا سجدہ کرو سجدہ کرو۔ جنہوں نے دنیا میں رب کے سامنے کثرت سے سجدے نہیں کیے ہوں گے، یاد رکھنا فلا یستطیعون، نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، آج بڑے ہی رو رو کے کہیں گے، پیٹیں گے، ذلت کے اندر چلے جائیں گے۔ میرا رب کہتا ہے اس سے پہلے بھی ان کو کہا گیا تھا، ان کو پیغام دیا گیا تھا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ جس وقت یہ جوانی کے اندر تھے، طاقتور تھے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، کہا سجدہ کرو، کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، ابھی تو کپڑے خراب ہیں، حضرت صاحب میں آج پڑھ نہیں سکتا، ہاں کپڑے خراب، اور یہ بین الاقوامی جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ بول کے کہ کپڑے خراب ہیں میں اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں میرے لیے دعا کریں کہ میں نماز شروع کر دوں۔ کیوں بھائی؟ تو کسی دوسری مخلوق سے اٹھ کر کے آیا جسے سمجھ نہیں آتی، تو اس سے اچھے تو وہ جانور ہیں جن جانوروں کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے۔ امام مروردی قیام اللیل کے اندر بیان کرتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، داؤد علیہ السلام باہر نکلے تو ایک مینڈک سے مخاطب ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام بھی کلام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی کلام کرتے تھے۔ اس سے پوچھا بھی تم بھی رب کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے مڑ کے کہا تھا جب سے رب نے پیدا کیا ہے میں اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، آج تیرے ساتھ ہم کلام ہوا۔
بھائیو دیکھو ہم کہاں ہیں؟ دنیا کی ہر چیز رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ڈریے اللہ سے، معافی مانگیے، اس کی طرف رجوع کیجئے۔ جب کوئی قوم اللہ سے معافی مانگتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، رب کا آیا ہوا عذاب، رب نے نبی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس قوم پہ عذاب مسلط ہوگا، لیکن جب قوم نے گڑ گڑا کے معافی مانگی تو میرا رب کہتا ہے ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور کبھی بھی مایوس نہ ہونا کہ بھئی ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمیں ملا نہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی عمر 80 یا 90 کے قریب ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا، زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا، مانگتے رہے، سر سفید ہو گیا اور چھپ کے اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے بابا جی اس عمر میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، تو رب نے اس عمر میں عطا کر دیا۔ یہ چیزیں اللہ پہ امید رکھیں، کبھی بھی مایوسی کی دنیا کی طرف نہ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ رب کے سامنے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے سجدے کرنے والے بنیں۔ اللہ ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ ایک آنسو رو کے ڈر کے مانگتے ہوئے اگر آپ کا گر جائے تو سمندروں کا پانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔